نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي آمين اللهم آمين۔ میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور آپ سب کی عید بہت اچھے سے گزری ہوگی، اور جن لوگوں نے بھی اس سال حج ادا کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے حج قبول و منظور فرما لے، اور جن لوگوں نے قربانیاں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول و منظور فرما لے، اور جو بھی اپنی جگہ پر چھوٹی چھوٹی کوششیں دین کے لیے کرتا رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں قبول فرما لے اور جنت الفردوس میں جانے کے لیے ایک بہترین حجت بنا دے، ہمیں اپنے دین کے ساتھ خالص کر دے، آمین اللہم آمین۔ نیتوں کا اخلاص بہت ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتیں دین کے ساتھ قرآن کے ساتھ خالص کر دیں، دین والوں کے ساتھ خالص کر دیں، آمین اللہم آمین۔ آج ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی کلاس میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ لمبی ہوگی، لیکن آپ جتنی بھی بہنیں آئے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پوری توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، جو علم آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہمارے عمل میں آ جائے۔ آج ہم بہت پیاری پرسنالٹی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، جو بڑے ہی عظیم گھرانے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو لوگ آپس میں ہینڈ شیک کر رہے ہیں، اور جو کیوبز ہیں ان کے، جو ایک کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل فکس ہے، اور ایک کا جو مائنڈ ہے اس کے جو کیوبز ہیں وہ فکس ہونے والے ہیں، رائٹ؟ اور جس کے فکس ہونے والے ہیں وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ اس کے مائنڈ میں بہت ساری کنفیوژنس ہیں اور بہت ساری اسٹرگل سے وہ میں بھی گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے بھی پتہ نہیں، اور میں بھی اس کے ایک جرنی کی یہ بگننگ ہے، رائٹ؟ لیکن جو دوسرا انسان ہے جس کے کیوبس بالکل فکس ہیں، وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ آلریڈی اپنے معاملات کو ڈن کر چکا ہے۔ تو اس پکچر میں جو یہ ہینڈ شیک ہے نا، ایکچولی یہ ہینڈ شیک یہ ریپرزینٹ ہمیں کر رہا ہے، ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں ان لوگوں سے سیکھنا چاہیے جو آلریڈی وہ کام کر چکے ہیں جو ہم کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہماری لائف میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی کی پزل کو سولو کرنے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ کر نہیں پاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں کوئی بھی پزل آنے والی ہوتی ہے نا، کوئی بھی مشکل آنے والی ہوتی ہے، کوئی کنفیوژن آنے والی ہوتی ہے، وہ ان کے پاس آلریڈی اس کا آنسر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کو کیسے سولو کرنا ہے، انہوں نے اس کو کیسے فکس کرنا ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جو آلریڈی اپنے پرابلمس کے سلوشنز جانتے ہیں، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اور یہ بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں، ان کا ایمان انٹلیکچوئل لیول کا ہوتا ہے۔ ان کو قرآن نے اولو الالباب کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہر وقت غور و فکر و تدبر کرتے رہتے ہیں۔ جب ان پر کوئی مشکل آن پڑتی ہے نا، ان کو تب نہیں پتہ چلتا اچھا زندگی اس کا بھی نام ہے، نہیں، یہ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ جس دنیا میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں مشکلات بھی آئیں گی اور اس کا ایک پارٹ ہے، اور اگر مشکل آ جاتی ہے تو ہمیں پینک نہیں ہونا، اپنی چیزوں کو ہینڈل کیسے کرنا ہے۔ تو اس سیریز میں یہ بات کیوں کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم جن لوگوں کو پڑھ رہے ہیں، صحابہ، صحابیات اور تابعین کو، یہ وہ لوگ ہیں جو آلریڈی وہ سارے کام کر چکے ہیں جن کو آج کے دور میں ان کاموں کو کر کے اپنی زندگی میں عمل میں لا کر ان چیزوں کو میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے قرآن کے ساتھ زندگیوں کو جیا ہے، لٹرلی جیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلے ہیں، تو زندگی میں بہت ساری مشکلات بھی آئیں لیکن پھر کبھی گیو اپ نہیں کیا۔ تو اب میں ان سے یہ بات کیوں سیکھوں؟ اگر آج کے دور میں اپنی کسی بھی لائف کی کسی بھی حصے میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں،
یا فار ایگزامپل میں ایک ماں ہوں، میں ماں کے طور پر کامیاب ایک سکسیسفل مدر بننا چاہتی ہوں، تو مجھے کیا ضرورت پڑ گی کہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ کے بارے میں پڑھوں، رائٹ؟ یا میں اگر ایک بیوی ہوں تو مجھے کیا ضرورت پڑے گی کہ میں ام سلیم کے بارے میں پڑھوں کہ ایک بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ یا ایک باپ ہے تو اسے کیا ضرورت پڑے گی کہ ابو ایوب انصاری کے بارے میں پڑھے؟ ٹھیک ہے، لائک ہم آج کے دور میں چونکہ ہم ایک بہت جدید دور میں زندگی گزار رہے ہیں، رائٹ؟ لائک ہم اگر سوشل میڈیا اوپن کرتے ہیں تو ہمارے پاس لسٹ بھری پڑی ہے کامیاب لوگوں کی، اور جو ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں، موٹیویشنل اسپیکرز کی، جو آج کی دنیا کے لوگ ہیں، جو ویسٹرن دنیا کے حوالے دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں کی کتابوں کے، ان کے آتھرز کے، ان کی ساری چیزوں کے، اور وہ جدید دور کے لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر میں آج کے دور میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں تو میں اگر ان کو پڑھوں گی تو میرے خیال سے میں زیادہ بہتر طریقے سے کامیاب ہو سکتی ہوں۔ کیا ایسی بات ہے؟ نہیں۔ تو پھر مجھے اتنے پرانے دور کے لوگوں سے ہی کیوں سیکھنا پڑ رہا ہے؟ میں ان سے کیوں سیکھوں؟ اس کی ایک سب سے بڑی وجہ میری پیاری بہنوں یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری طرح صرف لسنرز نہیں تھے کہ قرآن کی کسی محفل میں گئے، قرآن کی کسی گیدرنگ میں گئے اور اس کو وقتی طور پر سنا اور بس ٹھیک ہے، بس سن لیا، اس کے بعد ہمیں نہیں پتا کہ اس کو عمل میں کیسے لانا ہے، اور بس سوچوں میں گھوم رہے ہیں کہ اب ہم کب عمل میں لائیں گے۔ اوکے میں کوشش کروں گی، کوشش کروں گی، وہ کوشش کرتے 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 زندگیاں بیت جاتی ہیں، وہ کوشش ہم کر نہیں پاتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ تھے یہ صرف سنتے ہی نہیں تھے، انہوں نے کام کر کے دکھائے، اپنی زندگیاں بہت بیلنس طریقے سے گزاری، ہدایت کو حاصل کیا اور اس کو پروو کر کے دکھایا ماشاءاللہ سے۔ ہم اپنی زندگیوں میں بہت ساری چیزوں میں کنفیوز رہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہم نے اپنے سامنے بہت ساری ڈائریکشنز کو پال رکھا ہوا ہے، تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم کس ڈائریکشن سے ہمیں جواب ملے گا، جبکہ قرآن نے ہمیں دو طریقے بتا دیے، ایک اللہ کا راستہ ہے جو صراط المستقیم ہے، اور دوسرا شیطان کا راستہ ہے۔ اب ہمیں یہ چوائس دے دی ہے، ہمیں اشرف المخلوق بنایا گیا اور اس کے بعد ہمیں چوائس دے دی ہے کہ ہاں بھئی اب ہم کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو ٹھیک ہے اب کر لو۔ اگر آپ اللہ کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ تو پھر جنت کی طرف لے جائے گا، لیکن اب وہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ اگر میں شیطان کا راستہ اختیار کرنا چاہتی ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ شیطان بھی آخر میں یہی کہے گا، قرآن مجید میں آتا ہے کہ میں نے تو تم نے صرف کہا تھا، سورہ رعد میں بے شک آتا ہے کہ میں نے تو تمہیں صرف کہا تھا کہ تم میرے راستے پر چلو، میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، لیکن تم نے میری بات مان لی تو آج تو میں تم سے منہ پھیرے جا رہا ہوں۔ تو خیر، کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو واپس پڑھنا ہے، ان لوگوں کی زندگیوں کو زندہ کرنا ہے، ان لوگوں کے ناموں کو زندہ کرنا ہے جو ہر وہ کام کر چکے ہیں جو آج میں کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ان کی زندگیاں لائک دیئر لائف از اکول ٹو لیونگ تفسیر آف اسلام۔ میری پیاری بہنوں، تو قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان لوگوں کو پڑھنا پڑے گا، ان لوگوں سے سیکھنا پڑے گا who were shaped by it، رائٹ؟ جو قرآن اور دین کے ذریعے شیپ دیے گئے تھے۔ تو صحابہ، صحابیات اور تابعین، یہ جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ ہر اس مشکل کا جواب ہے جس میں آج میں کنفیوز ہوں۔ میرا بچہ میرا کہنا نہیں مان رہا، میرا بچہ میرا تابع دار نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا چل رہا کہ میں اس کو کیسے ہینڈل کروں، تو میں ان لوگوں کو پڑھوں گی۔ میرا شوہر بہت جلدی غصہ کر لیتا ہے، اگر میں بات صحیح بھی کہتی ہوں اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پاتا، تو میں ان لوگوں کو پڑھوں گی۔ میں ایک اچھی بیوی کیسے بن سکتی ہوں، میں ان لوگوں کو پڑھوں گی۔ میں اپنی نسل میں دین کو کیسے گرو کر سکتی ہوں، میں ان لوگوں کو پڑھوں گی۔ میں باہر جاب بھی کرتی ہوں لیکن قرآن پڑھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں مل پا رہا، کیونکہ گھر آ کے کوکنگ بھی کرنی ہے، بچوں کو بھی دیکھنا، بہت ساری چیزیں مینیج کرنی ہیں، تو میں ان خواتین کو پڑھوں گی تو مجھے ان سارے سوالوں کے جوابات مل جائیں گے۔ ابھی کسی سسٹر نے کہا کہ ان کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے آج مجھے میسیجز آئے ہیں، انشاءاللہ میں اینڈ پہ دعا کروں گی، اور آپ پلیز مجھے دوبارہ سے ریمائنڈر دیجیے گا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے یاد رہے کہ ہم نے کن کن لوگوں کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو خیر، آج بھی ہم کچھ ایسی پرسنالٹی کے بارے میں پڑھیں گے جو ہمیں آج صبر کرنا سکھائے گی بہترین لیول پر۔ آج جب آپ ان کے صبر کا لیول پڑھیں گے تو یقین جانیں آپ کی زندگی میں اس وقت کوئی بھی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ کو لگے گا کہ ہم پریشان نہیں ہیں، میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایسا صبر بھی کوئی کر سکتا ہے؟ تو ایسا صبر صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو قرآن سے جڑنے والے لوگ ہیں، جو دین کے ساتھ خالص ہونے والے لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خالص اور خالص میں کیا فرق ہوتا ہے؟ خالص جب ہم لام کے نیچے کسرہ لگاتے ہیں نا
زیر جس کو ہم کہتے ہیں خالص، تو خالص یہ ہوتا ہے کہ وہ فائل ہے، کرنے والا، رائٹ. یعنی کہ میں کوشش کر رہی ہوں آل دا ٹائم، میں اپنی جان کے اوپر ورک کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اپنی پرسنالٹی کا انالیسس کرتی رہتی ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ مخلص ہوں کہ نہیں، یا میں کسی بھی چیز کے ساتھ مخلص ہوں کہ نہیں. لیکن جب ہم خالص کہتے ہیں نا تو وہ مفعول بن جاتا ہے، جس پر ورک کیا جا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے دین کے لیے خالص کر لیا. تو پھر دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں خالص لوگوں میں شامل کر لی. اس لیے سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں تو وہاں پر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں میں سے چنا تھا، اپنا مخلص بنا لیا تھا، یعنی کہ وہ چنے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے چنے ہوئے تھے. تو اللہ بھی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جن کو اللہ نے خود اپنے دین کے لیے خالص کر لیا. تو آج ہم جس آیت کو، قرآن مجید کی آیت کو قرآن جار میں ڈالنے والے ہیں، بہت ساری زندگی میں مجھے بہت سارے میسیجز آئے عید کے بعد، دل بہت پریشان بھی رہا کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اس ٹائم پریشانیاں گزر رہی ہیں. تو میری پیاری بہنوں، جب ہم بہت اداس ہوتے ہیں یا بہت پریشان ہوتے ہیں، یا کوئی بھی زندگی میں، ہم انسان ہیں نا، تو یہ کیفیات آتی رہتی ہیں انسان کے اوپر. مایوس تو مومن نہیں ہو سکتا، لیکن اگر شیطان کا غلبہ آ جائے، اور کبھی کبھار مجھے اگر میسیجز کو ریسیو ہوتے ہیں تو بہت ہی مایوسی والے ہوتے ہیں، تو وہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، مومن مایوس نہیں ہو سکتا. تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایک بہت ہی پیارا کوئی جگری دوست ہو، یا بہت پیارا کوئی جو قریبی رشتہ دار ہے، یا ہماری فیملی میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمارے پاس آئے اور ہمارے کاندھے کے اوپر ہمیں تھپکی دے، رائٹ، اور ہمیں تسلی دے. تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان ہونا چاہیے تاکہ نا سارے جو کیا اس کا نام ہے، اداسی کے اور پریشانی کے جو بادل ہیں نا، وہ چھٹ جائیں زندگی سے. ہم کوئی ایسا سہارا چاہتے ہیں. یقین جانیں، یہ آیت جو میں آج آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں، میری زندگی میں اگر کبھی میں پریشان ہوتی ہوں، میں اداس ہوتی ہوں، میں لوگوں سے ہرٹ ہوتی ہوں، کسی رشتے سے ہرٹ ہوگی، انسان ہے نا، تو یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ آیت میرے ساتھ بالکل میرے ایک جگری دوست کا ہی رول ادا کرتی ہے. مجھے لگتا ہے یہ آیت آئی ہے اور اس نے میرے کاندھے کے اوپر تھپکی دی ہے اور مجھے کام ڈاؤن کیا، صبا نہیں، اور مجھے یہ بہترین ریمائنڈر دیا. آئیے اس آیت کو دیکھتے ہیں. سورہ مریم میں آیت نمبر 96 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، کیا ہوتا ہے ان کے لیے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی کہ رحمان ان کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. یعنی کہ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. سبحان اللہ. تو میری پیاری بہنوں، یہ ایک آیت صرف آیت نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے، میرے اللہ کے الفاظ ہیں، اور میرا اللہ یہ بات کہہ رہا ہے، کوئی انسان نہیں کہہ رہا. یہ ایک آیت جو ہے نا، وہ ایک عظیم الشان وعدہ ہے میرے اللہ کی طرف سے، اور میرا اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. لیکن یہ وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقی معنی میں ایمان لانے والے لوگ ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. تو اللہ نہ صرف ان سے محبت کرتا ہے بلکہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو کبھی کبھار اگر میں کسی دوست سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں میری دوست بھی مجھ سے محبت کرے، یا کوئی بھی رشتہ ہے، میرے گھر میں کوئی رشتہ ہے، میں اسے بہت محبت کرتی ہوں اور میرا دل چاہتا ہے وہ بھی مجھ سے محبت کرے، لیکن اب وہ مجھ سے محبت نہیں کر پا رہا، اس کے دل میں میرے لیے نرمی نہیں آ پا رہی. تو کبھی کبھار میں اس کو امپریس کرنے کے لیے، اس کو اپنے محبت سے انسپائر کرنے کے لیے اپنی وسعت سے بڑھ کر بھی کوئی گفٹ کرتی ہوں. کوئی بہت برانڈڈ مہنگا ترین کوئی ہینڈ بیگ دے دیا، کوئی مہنگا ترین پرفیوم دے دیا، مہنگے ترین کپڑے دے دیے، رائٹ. لیکن پھر بھی اثر نہیں ہو رہا، اسے میری محبت نظر نہیں آ رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا کام ہی نہیں ہے اس کے دل میں محبت ڈالنا. میری یہ مہنگی چیزیں اور میری یہ توجہ، جو کچھ بھی میں کرنا چاہ رہی ہوں، اگر میرے اللہ نے نہیں چاہا تو اس انسان کے دل میں، اس رشتے کے دل میں میرے متعلق محبت نہیں ڈلے گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کے دلوں میں آپ کے بارے میں بھی محبت ہے، تو اس سے پہلے ریکوائرمنٹس ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حقیقی ایمان لانا ہے، کوئی مہنگا کام نہیں ہے، اور نیک عمل کرنا ہے. یہ چیز بہت مشکل ہو سکتی ہے ہمارے لیے اگر ہم صرف سوچتے ہی رہیں کہ میں حقیقی ایمان کیسے لاؤں گی، میں نیک عمل اوکے
میں نے ایک قرآن کورس سٹارٹ کرنا ہے اور میں کوشش کر رہی ہوں بس دعا کریں میں سٹارٹ کر لوں، دعا کریں میں سٹارٹ کر لوں. میں لوگوں سے بس دعائیں کروا رہی ہوں لیکن میں خود پریکٹیکل لائف میں پریکٹس میں نہیں اس چیز کو لا رہی. تو پھر ایسی دعائیں کام نہیں دکھائیں گی، کیونکہ میں خود کرنا ہی نہیں چاہ رہی. میں تو صرف پریٹینڈ کر رہی ہوں کہ میں کرنا چاہ رہی ہوں. لیکن حقیقی ایمان میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کی دلی چاہت، آپ کی مشقت، آپ کی جدوجہد اس چیز میں شامل ہو جاتی ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی آپ سے محبت کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے. تفسیر ابن کثیر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے بارے میں ابن کثیر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کی محبت اپنی مخلوق کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو سبحان اللہ، ہمیں اور کیا چاہیے کہ اگر اللہ ہم سے اتنا پیارا وعدہ کر رہا ہے. تو یہ بڑی پیاری حدیث ہے جو مجھے لگتا ہے اس آیت کی بہترین تفسیر ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہمیں یہ حدیث ملتی ہے کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے محبت کر رہا ہے، سبحان اللہ، تو غور سے سنیے گا میری پیاری بہنوں، تو جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نام لے کر اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے. نام لے کر اناؤنسمنٹ کرنے والا کون ہے اور کس سے کہا جا رہا ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا، فیل کریں اسے. اور پھر تو بھی اس بندے سے محبت کر، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی آپ کا کریٹر، آپ کا اونر، آپ کا رب آرڈر دے رہا ہے مجھے اس سے محبت ہوگی، اب تو بھی اس سے محبت کر. پھر آگے کیا ہوتا ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، رائٹ. تو جب جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں تو وہ پھر آسمانوں میں جا کر اعلان کرتے ہیں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو. پھر تمام اہل آسمان یعنی کہ جو فرشتے ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور زمین والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت کی قبولیت ڈال دی جاتی ہے. تو امام ابن القیم نے جو بڑی پیاری بات کہی ہے اس میں، کہ اس میں جو ودن کا لفظ آیا ہے، ایکچولی وہ جو اللہ کی جو سچی محبت ہے وہ ہے کیا، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے یا فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ یہ جو اللہ کی سچی محبت ہے نا، جو اس آیت میں ودن کا لفظ ہے، یہ دل کا سکون ہے، روح کی راحت ہے، اور مخلوق کی طرف سے اس انسان کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر اللہ تم سے محبت کرے تو سب کچھ تمہارے لیے آسان ہو جاتا ہے. میری پیاری بہنوں، یہ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیں. اگر اللہ کو آپ سے محبت ہے نا تو آپ کے لیے بڑے سے بڑا کام، مشکل کام بھی آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر دنیا تک آپ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں. آپ کے لیے ہر کام آسان ہو جائے گا اگر نیت کا اخلاص ہے اور اللہ کی رضا مقصود ہے، تو اللہ کی محبت آپ کو حاصل ہو کے رہتی ہے. ہمیں نا بس اپنے اپنے اندر کو خالص کرنے کی ضرورت ہے. تو امام سفیان ثوری نے جو بات کہی، سبحان اللہ، مجھے تو بہت بہت زیادہ پیاری لگی، اور اس چیز کو آپ بھی فیل کرنے کی کوشش کیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کسی بندے سے محبت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، یعنی کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اللہ میرے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اس کی سب سے بڑی نشانی کیا ہوگی؟ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بھی یہ کوشچن آیا ہوگا کہ کیسے پتہ چلے گا. سبحان اللہ، تو یہ ایسے پتہ چلے گا میری پیاری بہنوں کہ لوگ بغیر کسی ظاہری وجہ کے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. آپ کا قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، عبداللہ بن مسعود سے کیسے محبت تھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حالانکہ وہ تو بڑے ہی چھوٹے، بڑے اسکینی سے اور بدے سے رنگ کے، بالکل بھی خوبصورت نہیں تھے، لیکن محبت کا کیا لیول تھا ان کے ساتھ. تو آپ کے ساتھ آپ کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، کوئی آپ کے رنگ کو نہیں دیکھے گا. آپ بہت بڑے ایک محل میں رہ رہے ہیں یا آپ ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، 2 کمروں کے گھر میں، آپ کے گھر کو کوئی نہیں دیکھے گا. آپ رکشوں میں سفر کرنے والے انسان ہیں یا آپ کسی لوکل سواری پر سفر کرنے والے انسان ہیں یا ایک برانڈڈ BMW کار میں سفر کرنے والے انسان ہیں، آپ کے ان برانڈز کو کوئی نہیں دیکھے گا، آپ کی شکل وجہ کو کوئی نہیں دیکھے گا. آپ ایک نارمل بازار سے کپڑا خریدنے والے انسان ہیں یا آپ کسی بڑے سے برانڈ سے کپڑے خریدنے والے انسان ہیں، پھر آپ کی ظاہری وجہ کے ساتھ نا لوگوں کو کوئی لگاؤ نہیں رہ جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہی وجہ ہے کہ جسے ہم دین سیکھتے ہیں یا ہمارے کوئی دین سکھانے والے کوئی ٹیچرز ہیں، ہم نے انہیں ساری زندگی دیکھا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا وہ اپنا لائف سٹائل کیسے گزار رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ محبت اور لگاؤ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھار ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے قریبی رشتہ داروں سے بھی زیادہ قریبی ہو گئے، ہمارے وہ زیادہ عزیز ہو گئے ہمارے.
یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں ان کی کسی ظاہری وجہ سے کوئی کنسرن نہیں رہتا. کیوں؟ کیونکہ یہ محبت اللہ نے دل میں ڈال دی ہوتی ہے اس انسان کے لیے. تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ اگر آپ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو اس کی ظاہری وجہ سے کنسرن کیے بغیر لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. تو پھر کرنے کا کام کیا ہے کہ ہمیں دعاؤں میں یہ دعا شامل کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، لوگوں کی محبت نہیں. ہم نے اپنی زندگیاں لوگوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے ضائع نہیں کرنی ہے. فلاں مجھ سے خوش نہیں ہو رہا، فلاں مجھ سے راضی نہیں ہو رہا، یہی ٹینشن میں سارا دن گزار دینا ہے. لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہم اچھے اچھے کھانے بناتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. تو اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ ہمیں اپنی محبت سے نواز دے، اور ان لوگوں کی محبت عطا کر جن سے تو محبت کرتا ہے، اور ان اعمال کی محبت عطا کر دے جو ہمیں تیری محبت کے قریب لے جائیں. اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو اپنی دعاؤں میں یہ دعائیں شامل کر لیں. جب ہم اللہ سے محبت کا ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ کریں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اتنی پیاری ہستی ہیں. ان کا نام بہت پیارا، مجھے بہت پسند ہے ان کا نام، اور ان کی شخصیت کے مطابق بڑا پورا اترتا ہے ان پر. یہ تابعی تھے، لیکن یہ تابعی اور تابعین کی طرح نہیں تھے. یہ تابعی نے بڑا ہی اعلیٰ قسم کا حسب اور نسب پایا. اور مجھے لگتا ہے اگر ہم کسی سے کوئی پوچھتے ہیں نا کہ تمہارا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تمہارے ڈیڈی کیا کرتے ہیں، تمہاری ممی کیا کرتی ہیں، تو میکسیمم کیا بتاتے ہیں؟ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، فارماسسٹ ہیں، رائٹ. اس طرح کی ہم چیزیں بولتے ہیں. لیکن کیا وہ حسب اور نسب ہوگا؟ کوئی اگر عروہ بن زبیر سے پوچھے آپ کے والد کون تھے، اور وہ کہیں وہ صحابی تھے. آپ کی والدہ کون تھی؟ وہ صحابیاں تھیں. آپ کے نانا کون تھے؟ وہ بھی صحابی تھے. آپ کی دادی کون تھی؟ وہ بھی صحابیاں تھیں. آپ کے بھائی کون تھے؟ وہ بھی صحابی تھے. تو یہ کون تھے اتنے پیارے خاندان سے تعلق رکھنے والے لوگ؟ آپ میں سے کون کون جانتا ہے عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ ہم اگر نہیں جانتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کبھی وقت تھا کہ ہم بھی نہیں جانتے تھے. جب ہم اپنے ٹیچر سے سنتے ہیں، ہم کتابوں سے پڑھتے ہیں، ہم پھر ہی جانتے ہیں. اور یہ جانتے ہوئے شازیہ سعید ماشاء اللہ جانتی ہیں ان کے بارے میں. ان کے بارے میں یہ کہتے ہوئے کہ ہم کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، اس میں کبھی بھی نہ شرمائیں. کیونکہ جب آپ ایک دفعہ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں نا کہ مجھے نہیں معلوم، یس مجھے نہیں معلوم، تو پھر جب آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں نا، تو پھر آپ کا جسم، آپ کا دماغ، آپ کا دل اس پر ورک سٹارٹ کر دیتا ہے اس کو جاننے کے بارے میں. کیونکہ یہ انسان کی نیچر ہے کہ جب ایک چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا نا، اور وہ اظہار کرتا ہے کہ میں اس کے بارے میں نہیں جانتا، تو آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ، آپ کا جو دل ہے، آپ کی سوچ اس پر ورک کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ اب میں نے اس کے بارے میں جاننا ہے. اور پھر جب آپ کا دل اور دماغ آپ کا ساتھ دیتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جاننے کے بارے میں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ اس کو بہترین طریقے پر، بہترین لیول پر آپ ان کو جانتے ہو. ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی نہیں شرمانا یہ کہتے ہوئے کہ مجھے نہیں معلوم یا میں نہیں جانتی ان کے بارے میں. تو کوئی بات نہیں ہے، اب ہم جانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اب ٹائم دیا تو کیوں نہیں. حضرت عروہ بن زبیر کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وفات سے یہ 1 سال پہلے ایک بہت ہی عالیشان اور بہت ہی عزت دار گھرانے میں یہ پیدا ہوئے تھے. اب ان کے والد کون تھے؟ ان کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے. حضرت زبیر بن عوام کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، اور میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. اور زبیر بن عوام ہی کو اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے تلوار اٹھانے کا اعزاز حاصل ہوا تھا. اور یہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی. یہ 10 مبشرہ میں سے ہیں. تو آج ہم جن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں عروہ بن زبیر، وہ زبیر بن عوام کے بیٹے ہیں بھائی. ٹھیک ہے؟ جب ہم ان کی والدہ کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ان کی والدہ سبحان اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما بنت ابی بکر کی بکر جو ہیں ان کی والدہ ہیں. یہ ان کے بیٹے ہیں جو ذات النطاقین کے لقب سے مشہور ہوئی تھیں. تو پھر ان کے نانا ڈیفینیٹلی کون ہوئے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین یار اور رفیق غار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تھا. تو اب آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں کہ عروہ بن زبیر نے علم کہاں سے حاصل کیا تھا. ان کے علم کو حاصل کرنے کا جو سورس تھے وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ بڑے قریبی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت قریبی اور بڑے عظیم لوگ تھے. جب ہم ان کی دادی کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ زبیر بن عوام کی والدہ کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپھی تھیں.
جن کا نام صفیہ بنت عبد المطلب تھا. اور پھر جب ہم ان کی خالہ کی بات کرتے ہیں تو وہ کون؟ وہ آپ کی اور میری روحانی ماں، اس امت کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کی خالہ تھیں. حضرت اسما اور حضرت عائشہ سگی بہنیں نہیں تھیں. حضرت اسما کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت عائشہ کی ڈیفینیٹلی والدہ نے اسلام قبول کیا تھا. تو سگی بہنیں نہیں تھیں، لیکن باپ کی طرف سے تو سگی بہنیں تھیں، رائٹ. تو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوتی ہے اور ان کو دفنانے کا وقت آتا ہے، تو اس وقت ان کی قبر میں اتر کر اس قبر کو ہاتھوں سے درست کرنے والے انسان کون تھے؟ جن کے بارے میں آج میں اور آپ پڑھیں گے، وہ ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. اور یہ وہ ہستی ہیں، عظیم ہستی، جو آج میرے اور آپ کے گھر کی مہمان بنی ہیں. تھوڑا سا وقت ہے میری پیاری بہنوں، کچھ منٹس، 24 گھنٹے میں سے کچھ منٹ ہیں جو آپ نے پوری توجہ سے ان کی کہانی کو دینے ہیں. تو میں امید کرتی ہوں، مجھے یقین ہے انشاءاللہ آج آپ یہاں سے بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے. اور آج آپ کو میں چیلنج کرتی ہوں، آج آپ کو ایک نئی ہستی سے پیار ہونے والا ہے، اور وہ عروہ بن زبیر ہیں. بہت پیاری ہستی. ہم دیکھتے ہیں کہ دولت دنیا سے بے نیازی اور دعا میں ان کے کیا معاملات تھے. پھر اس کے بعد میں آگے ان کی سٹوری کو لے کر چلوں گی، کیونکہ جب ہم ایک انسان کی نیچر کو جان جاتے ہیں نا، پھر آگے اس کی عادات کو سمجھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ وہ کیوں ایسا تھا. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ میں ایک دفعہ عمرے کا وقت ہے، اور وہاں پر 4 لوگ عمرہ کرنے کے بعد 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ان میں عبداللہ بن زبیر، مصعب بن زبیر، عروہ بن زبیر اور عبد الملک بن مروان تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، یہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کے دونوں بھائی تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ زبیر بن عوام کے یہ بھی دونوں بیٹے تھے. اور عبد الملک بن مروان، یہ 4 لوگ بیٹھے ہوئے، یعنی کہ 3 بھائی اور ایک ساتھ میں عبد الملک بن مروان بیٹھے ہوئے. تو یہ کہتے ہیں کہ آج ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کچھ ایسی دعا مانگتے ہیں جو آج سے پہلے ہم نے کبھی نہ مانگی ہو. تو چلو دیکھتے ہیں کہ وہ پھر دعا قبول ہوئے گی کہ یہ نہیں ہوئے گی. اب عبداللہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہے مجھے حجاز کا گورنر بنا دیا جائے. اور حجاز کا جب ہم علاقہ کہتے ہیں نا، تو اس کے اندر مکہ، مدینہ اور طائف، جدہ، خیبر اور یہ سارے علاقے حجاز کے علاقے میں آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے حجاز کا حکمران بنا دیا جائے. ان کے بھائی مصعب بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوفہ اور بصرہ کا گورنر بنا دیا جائے. عبد الملک بن مروان کہتے ہیں کہ آپ بس اتنی چھوٹی سی بس دعائیں مانگی، میں تو چاہتا ہوں میں پوری دنیا کا حکمران بنوں. تو کہتے ہیں، وہ تینوں کہتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ تو خاموش بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، تو تینوں نوجوان ان سے کہتے ہیں کہ آپ بھی تو اپنی بات، دل کی بات کا کچھ اظہار کریں ہم سے کہ آپ کیا دعا کرنا چاہتے ہیں. تو اس پر عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں مبارک ہو. میری دلی تمنا یہ ہے کہ میں ایک عالم با عمل بنوں. عالم با عمل بنوں. عالم کوئی بھی بن سکتا ہے، لیکن با عمل عالم بننا بڑا مشکل کام ہے. وہ کہہ رہے ہیں میں عالم با عمل بنوں، لوگ مجھ سے قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں اور مجھ سے دینی احکامات معلوم کریں، اور پھر آخرت اللہ کی رضا اور جنت کو میرا مقدر بنا دیا جائے. تو میری پیاری بہنوں، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر ان کے بھائی عبداللہ بن زبیر نے دعا مانگی تھی کہ مجھے حجاز کا گورنر بنا دیا جائے، کچھ عرصہ گزرتا ہے، ان کو جب حکومت دی جاتی ہے، اسی جگہ پر بیت اللہ میں جہاں پر بیٹھے انہوں نے دعا مانگی تھی، وہاں پر حجاج بن یوسف ان کو شہید کر دیتا ہے. عبداللہ بن زبیر کو جب اس نے شہید کیا تو بہت ہی برے طریقے سے کیا تھا. اس وجہ سے اسلامک ہسٹری میں حجاج بن یوسف کو کچھ اچھے الفاظ کے ساتھ یاد نہیں کیا جاتا. خیر، مصعب بن زبیر کو بھی جب خلافت دی گئی تو خلافت کی آڑ میں ان کو بھی شہید کر دیا گیا. عبد الملک بن مروان نے جو دعا مانگی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے واقعی ہی بہت بڑے رقبے پر، بہت بڑی جگہ پر انہوں نے حکمرانی کی. اب ان تینوں کی دعائیں قبول ہوئیں. عروہ بن زبیر کی دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، اب وہ ہم ان کی سٹوری سے جانتے ہیں انشاءاللہ. انہوں نے جب قرآن اور حدیث کا علم حاصل کیا تو کن لوگوں سے علم حاصل کیا؟ چونکہ بہت ارلی سٹیج پر یہ پیدا ہوئے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آخری سال میں. اس کا مطلب ہے کہ تو بہت سارے صحابہ اور صحابیات حیات تھے. بہت سارے صحابہ اور صحابیات سے ان کو علم حاصل کرنے کا موقع ملا، جن میں جو ہمیں ٹاپ کے جو نام ملتے ہیں وہ زید بن ثابت ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں، ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہیں، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ہیں. ان سے سب سے بڑھ کر
ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے آگے بہت سارے صحابہ نے علم حاصل کیا، لیکن پردے کی اوڑ میں حاصل کیا تھا۔ لیکن عروہ بن زبیر وہ خوش قسمت تابعی تھے جنہوں نے حضرت عائشہ سے جب علم حاصل کیا تو بغیر پردے کے آمنے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، کیونکہ خالہ اور بھانجا کا رشتہ تھا، رائٹ، تو اس میں پردہ نہیں، تو انہوں نے آمنے سامنے بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا۔ تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے علم کا لیول کیا ہوگا، ان کے ٹیچرز، ان کو سکھانے والے کون لوگ تھے۔ خیر، جب یہ علم حاصل کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آگے یہ مدینے میں لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، قرآن بھی سکھا رہے ہیں، اور حدیث کا بھی علم، اور پھر فقہ کا علم آگے لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ جو انہوں نے دعا مانگی وہ ان کی قبول ہوئی، لوگ ان سے اسلام کے احکامات بھی پوچھتے ہیں، ان سے قرآن کا علم بھی حاصل کیا جا رہا ہے، اور یہ حدیث بھی آگے روایت کر رہے ہیں، اور ان سے حدیث کا علم بھی حاصل کیا جا رہا ہے۔ جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں ایک علم والے بندے سے، آج ہمارے حکمران ہم دیکھتے ہیں وہ کتنا، وہ تو اگر خود بھی بات کرتے ہیں تو شاید مجھ جیسے لائک نااہل لوگ ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کرنا آتی اکثر، تو لیکن ہمارے حکمرانوں کا ایک دین اور دین سے جڑے ہوئے لوگوں سے مشورہ لینے کا کتنے ایک معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید آج اسلام میں وہ ترقی ہمیں نظر نہیں آتی ہے، لیکن اس دور میں حکمران جو تھے وہ دینی اور دنیاوی امور میں علم والے لوگوں کی طرف رجوع کیا کرتے تھے، اور ایسا ہی ہوا۔ عروہ سے بھی ایسے ہی لوگ تعاون لیا کرتے تھے جو بھی حکومت میں آتا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کو جب ولید بن عبد الملک نے مدینے کا گورنر بنا کر بھیجا تو لوگوں نے ان کو بہت خوش آمدید کہا۔ آپ میں سے کس کو عمر بن عبد العزیز کے بارے میں پتا ہے؟ ہم؟ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا اسلام کی ہسٹری میں میری پیاری بہنوں بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اگر ان کے بارے میں بات کی جائے تو یقین جانے مجھے لگتا ہے کہ 1 سال کے لیکچرز بھی عمر بن عبد العزیز پر کم ہیں ان کے بارے میں بتانے کے لیے اور ان کی زندگی سے سیکھنے کے لیے۔ آپ آزما کے دیکھ لیجیے گا کبھی۔ تو یہ ایک بڑی عظیم ہستی ہیں، ان کے بارے میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ انہوں نے اسلام کی تاریخ میں بہت بڑے بڑے اور اہم کارنامے انجام دیے۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ آتے ہیں اور یہ عروہ بن زبیر کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جس کام کے لیے تمہیں اپنے پاس بلایا یقیناً اس پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ میں امید رکھتا ہوں کہ تم حق و صداقت میں میرے مددگار بنو گے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر کام آپ کے مشورے سے پایہ تکمیل کو پہنچاؤں۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ کسی حکومت کے نمائندے نے کسی پر بھی کسی بھی طرح کا کوئی ظلم کیا ہے تو برائے مہربانی مجھے آ کر ضرور بتائیے گا۔ اس سلسلے میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، امید ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں گے۔ تو ایک بہت بڑے آنر کی بات تھی کہ اتنا بڑا گورنر اور ایک علم والے بندے سے یہ سارے مشورے لے رہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ خیر، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز کا ذکر کریں، عروہ بن زبیر کا ذکر نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نماز کی ادائیگی میں تاریخ میں ہمیں عروہ بن زبیر کا ایک بہت بڑے لیول پر نام ملتا ہے، کیونکہ جو ان کی نماز کا لیول تھا وہ بہت ہی خوبصورت، بہت پیارے طریقے سے یہ نماز ادا کرنے والے تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عروہ بن زبیر نماز کو اپنے دل کا سکون اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک خیال کیا کرتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، میں نے یا آپ نے، ہم نے کبھی نماز ادا کی ہو تو اس سے پہلے جب ہم جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم سوچتے ہیں کہ یہ میرے دل کا سکون ہے جو میں اس ٹائم حاصل کرنے جا رہی ہوں، واہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو میں اس وقت میں اپنے اللہ سے باتیں کرنے جا رہی ہوں۔ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ بتائیں مجھے۔ ہم؟ کبھی سوچا ہی نہیں ہم نے۔ ہم تو بس ایک فرض ہے جو ہم پر لاد دیا گیا اور ہم اس کو ادا کرنے جاتے ہیں۔ آج سے اپنی پریکٹس میں یہ چیز لانی ہے، جب ہم نماز ادا کرنے جائیں تو فیل کریں اس چیز کو کہ یا اللہ میں تجھ سے بات کرنے جا رہی ہوں، میں اپنے دل کا سکون مجھے ملنے جا رہا ہے۔ اللہ کی محبت لینی ہے نا ہم نے، جو ہم پہلے کہتے ہیں کہ حقیقی ایمان بھی لانا ہے اور نیک اعمال بھی کرنے ہیں، اور پھر ہم نے کیا پڑھا کہ اللہ کی جو محبت ہے وہ کیا ہے؟ دل کا سکون ہے۔ تو جب نماز پڑھنی ہے تو اس کو فیل کرنا ہے کہ میں دل کا سکون حاصل کرنے جا رہی ہوں، میں اللہ کی محبت پانے کے لیے جا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو نماز کی حالت میں ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ زمین پر انہیں جنت نصیب ہو گئی ہے۔ افسوس کے ساتھ ہمیں یہ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ میں کبھی یہاں، ہم کبھی جائے نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اس میں جنت کے کسی حصے میں کھڑی ہوں، کیونکہ میں اپنے اللہ سے بات کرنے جا رہی ہوں، اور سجدے میں جاؤں گی تو میرا اللہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا، میں اپنے اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوں گی سجدے کی حالت میں۔ افسوس کے ساتھ لائک آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں تو میں ویسے
حیران ہو جاتی ہوں کہ سجدے سے میں جاتے ایک سیکنڈ کے بعد آپ کیسے اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ آپ جتنی بھی سپیڈ پکڑیں، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العلیٰ، آپ یہ کتنی بھی سپیڈ سے کہہ دیں، آپ ود ان 1 اور 2 سیکنڈ آپ سجدے سے نہیں اٹھ سکتے۔ تو یہ کیا معاملات ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں پوری کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہم اس عبادت کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اور ان لوگوں کی، یہ بھی وہی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی وہی نماز پڑھتے ہیں، ان کا بھی وہی طریقہ تھا، ہمارا بھی وہی طریقہ ہے، تو یہ اللہ کے اتنے قریب کیسے ہو گئے؟ ان کو ٹائٹل کیسے مل گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے؟ ہمیں وہ ٹائٹل کیوں نہیں مل سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم عبادت کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، بس ایک فرض ہے اور ادا کر کے بس جلدی سے دوپٹہ اوڑا کر کے اور بس بات ختم ہو گئی، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا اس میں لباس بھی مکمل سے ڈھکا ہوا تھا کہ نہیں ڈھکا ہوا تھا۔ خیر یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے نماز کا۔ خیر وہ نماز کو اس طرح سے پڑھا کرتے تھے کہ اس کی سارے پورے سنت کے مطابق جو بھی طریقہ کار تھے، شاعر تھے، پورے اطمینان اور تسلی سے ادا کرتے تھے، اور ہر رکعت ممکن حد تک طویل کرتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ ایک شخص کو ایسے جلدی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو بڑے اپنے پاس بلایا، محبت بھرے انداز میں کہا کہ بھئی تم نماز اتنی جلدی جلدی ادا کر رہے ہو، کیا تمہیں اپنے اللہ سے کوئی ضرورت لاحق نہیں ہے؟ تمہیں کوئی چیز نہیں اس سے چاہیے؟ اگر ہمیں کسی سے کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، فار ایگزامپل آپ مائیں ہیں، اور یا اگر آپ نے سے کوئی ماں نہیں بھی ہے تو کوئی چھوٹا بہن بھائی آپ کے پاس آتا ہے، تو ہم سے اگر اس نے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے نا، تو وہ ایکسٹرا پیار بھرے الفاظ میں بولے گا، اس کا لہجہ جو ہے نا وہ اس میں مٹھاس ایکسٹرا بھری ہوگی اس نے، اور وہ ہم سے بات کرے گا۔ جہاں پر اگر وہ ماما جی کہتا ہے تو وہ آپ کو ماما جان کہے گا، ماما جان یہ بات ہے یا ایسے ہے، کیونکہ وہ آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ اس کو فلاں چیز دلوا دیں۔ تو ہم اللہ سے ایکسپیکٹیشنز بھی ہماری اتنی بڑی بڑی ہیں ہماری دعاؤں میں کہ ہمیں یہ بھی مل جائے، ہمیں یہ بھی مل جائے، اور فلاں جگہ پر رشتہ بھی ہو جائے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، فلاں جگہ پر بڑا گھر بھی مل جائے، بڑی گاڑی بھی مل جائے، بڑی جاب بھی مل جائے، سب کچھ ہو جائے۔ لیکن جب ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ جو ادب اور احترام اور تعظیم جو ہمارے رب، ہمارے کریٹر کے لیے ہمارے دل میں ہونی چاہیے، وہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ تمہیں اللہ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم اس طرح سے نماز ادا کر رہے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ رب کائنات کی قسم، میں اللہ سے ہر وہ چیز مانگتا ہوں جس کی مجھے ضرورت ہے، یہاں تک کہ نمک بھی۔ صحیح۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اتنا علم والا انسان ہے اور حکمران اس سے مشورے طلب کر رہے ہیں، تو اگر ہم میں سے کسی کے پاس اتنا علم ہو اور اتنے بڑے بڑے لوگ ہم سے کوئی مشورے طلب کریں، تو ہم فوراً ہی شو آف کرنے پہ آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں، میں وہ بھی کرتا ہوں۔ لیکن نہیں بھئی، یہ لوگ میں بڑی نرم مزاجی تھی، بہت خوش مزاج لوگ تھے، بڑے ہی خوش اخلاق لوگ تھے، اور بڑے ہی سخی قسم کے انسان تھے۔ ان کی سخاوت کی جو اگزامپل ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے، کوئی اس لیول پر جا کر بھی سخی ہو سکتا ہے۔ عروہ بن زبیر جو ہیں، ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں ایک بہت بڑا باغ تھا جس میں میٹھے پانی کے چشمے، گھنے سایہ دار درخت اور پھلدار درخت تھے۔ اب جب ہم یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں تو ہم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا باغ بہت ہی مہنگا بھی تھا، کیونکہ اس ساری مہنگے باغ کی ریکوائرمنٹس ان کے باغ میں پوری ہو رہی ہیں۔ یہ کیا کرتے تھے کہ جب درختوں کی حفاظت کے لیے سال بھر اس باغ کے ارد گرد ایک اونچی اونچی دیواریں بنا دیا کرتے تھے، تاکہ باہر سے کوئی بھی جانور آئے یا کوئی بھی بچہ آئے تو وہ اس کے پھل کو جب تک وہ پک نہ جائے ان کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ خیر، جب ان کا پھل درختوں کا پک جاتا، تیار ہو جاتا، تو عروہ کیا کرتے تھے؟ اپنے باغ کی دیوار مختلف مقامات سے گرا دیتے تھے میری پیاری بہنوں، صرف باغ کے دروازے نہیں کھولتے تھے، صرف باغ میں لگا ہوا گیٹ اوپن نہیں کرتے تھے، دیواریں گرا دیتے تھے۔ کین یو امیجن؟ دیواریں گرا دیتے تھے تاکہ آسانی سے لوگ باغ میں داخل ہو کر اور پکا ہوا لذیذ پھل کھا کر دل شاد کریں۔ لوگ آتے جاتے اور باغ میں داخل ہوتے جاتے، اور جو بھی پھل انہیں پسند آتا وہ کھاتے، اور جاتے ہوئے جتنا چاہتے اپنے ہمراہ اپنے گھر میں بھی لے جاتے تھے۔ اندازہ لگائیں آپ ان کی سخاوت کا۔ تو عروہ بن زبیر جب بھی اپنے باغ میں داخل ہوتے تھے تو قرآن مجید کی یہ بڑی ہی پیاری آیت بار بار تلاوت کیا کرتے تھے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ کس سورہ کی آیت ہے؟ آپ میں سے کون بتائے گا؟ چلیں میں آپ کو ایک ہنٹ دیتی ہوں، یہ آیت اس صورت کی ہے جو ہم میں سے 99.99 لوگ انشاءاللہ مجھے حسن زن ہے وہ ہر جمعے کے جمعے صورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ یس، سورہ کہف، سورہ کہف کی یہ آیت ہے کہ جب بھی وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس نے کیوں نہ کہا
کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو عروہ بن زبیر جو ہے وہ اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے اپنے باغ میں داخل ہوتے ہوئے. تو آپ جب بھی سورہ کہف پڑھیں گے اس آیت پر آتے ہوئے عروہ بن زبیر کو ضرور یاد کیجیے گا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو صبر میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا تھا، کہ کوئی بھی انسان ہے ہم میں سے، ہم ایک مجھے امید ہے کہ آپ سب علم والے لوگ ہیں انشاءاللہ، اور خاص کر دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ انسٹاگرام اور سوشل میڈیا پر لگائی گئی پوسٹ، اور کتنے ہائی فائی ہوٹلز میں انہوں نے کسی نے کھانا کھایا یا کہاں سے شاپنگ کی، آپ ان کی زندگیوں پر رلائے نہیں کرتے ہوں گے. یہ دنیا کی زندگی ہے، اس میں امتحانات آتے رہتے ہیں. اور یہ جو آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی مشکل آئے نا، تو یہ جو اب ہم ان کی سٹوری ایک زندگی کی پڑھنے لگے ہیں کہ صبر اور استقامت کے بارے میں، جب آپ یہ جان جائیں گے، یقین جانیں، آپ کبھی بھی زندگی میں پریشان ہوں، کوئی مشکل آئے اور جس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ صبر نہیں کر پا رہے، آپ عروہ بن زبیر کی اس بات کو یاد کیجئے گا. آپ کو لگے گا، یقین جانیں، آپ کو لگے گا کہ آپ کی مشکل مشکل نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے دل میں صبر انڈھیل دے گا. دیکھتے ہیں کہ یہ عروہ بن زبیر ایک دفعہ اپنے بیٹے کے ساتھ، ان کو دعوت دی جاتی ہے، ولید بن عبد الملک ان کو دعوت دیتے ہیں دمشق میں اپنے پاس بلوانے کے لیے. انہوں نے کچھ خلافت سے ریلیٹڈ اور کچھ معاملات کے مسئلے مسائل کے بارے میں ان سے بات چیت کرنی ہوتی ہے. خیر، یہ وہاں پر ایک شاہی مہمان کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. اور ولید بن عبد الملک کا جو ہے نا وہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے محل میں بہت سارے خوبصورت چیزیں تھیں، لیکن ان کے بیٹے نے اظہار کیا کہ میں جہاں پر اس کے گھوڑے کھڑے ہیں میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، اس کے گھوڑوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، جو اس کا شاہی استقبال تھا. خیر، وہاں پر یہ جاتے ہیں، وہاں پر اپنے بیٹے کے ساتھ واک کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ اس کے جو جیسے وہ گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں. تو ان ایک بہت ہی کوئی منہ زور گھوڑا ہوتا ہے، اس بہت ہی زور سے ان کا بیٹا جب پاس جاتا ہے اس کے سینے کے اوپر لات مار دیتا ہے وہاں پر، اور وہیں پر ہی ان کا جوان بچہ ایک دم ہمارے ساتھ، ہمارا کوئی کھڑا ہو بڑا پیارا، اور ایک دم سے ہم اس سے باتیں کریں اور مڑ کر دیکھیں اور وہ زمین پر مرا ہوا پڑا ہو. تو آپ امیجن کریں، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کہیں زخم نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، ایک دم سے ان کا بیٹا وہیں پر ہی سڈن ڈیتھ ہو جاتی ہے جب اس کے سینے کے اوپر وہ گھوڑا لات مارتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر، اپنے بیٹے کی اس وفات پر بہت زیادہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور ان کو کوئی پریشانی کا معاملہ نہیں ہوتا کہ اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے لے لی. لیکن جو آگے کا معاملہ ہے وہ بہت ہی سنگین ہے ہم جیسے انسانوں کے لیے جن کے ایمان بڑے کمزور ہیں. کیا ہوتا ہے کہ جب اپنے بیٹے کو یہ قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کا پاؤں وہاں پر موچ آ جاتی ہے بڑی بری طرح سے اپنے ہی بیٹے کو قبر میں اتارتے ہوئے. تو اب جب وہاں پر ورم سا بن جاتا ہے، اور وہ جو ورم ہے نا، اس کی جو سوجن ہے ان کی پنڈلی تک بڑھ جاتی ہے. تو وہ اب جب طبیب وغیرہ کو بلایا جاتا ہے اور ان کا علاج کرنے کی بات کی جاتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ نا ورم بہت زیادہ بڑھ گئے، اور یہ آگے اس میں ایک زہر کی طرح ایک چیز پھیل رہی ہے، اور اگر ہم اس کو نہیں کاٹیں گے، ٹانگ کاٹنی پڑے گی، نہیں کاٹیں گے تو جان جانے کا بھی خدشہ ہے. لہٰذا اب کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ٹانگ کاٹنے کا ٹائم آ جاتا ہے. طبیب کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نا کوئی نشہ آور چیز پلا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف اتنی زیادہ برداشت نہ کرنی پڑے. تو عروہ کیا کہتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی بھی حصہ اس حالت میں کاٹا جائے کہ مجھے درد کا کوئی احساس ہی نہ ہو. آپ بغیر نشاور چیز دیے اسے کاٹیں گی، اس درد میں بھی انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا. میری پیاری بہنوں، آ، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو واقعے میں ہی زندگی گزارتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو زندگیاں گزار دیتی ہیں، جن کو زندگی گزار دیتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ ہیں وہ گزر بھی گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کیٹیگری سے بچائے، اور واقعی جو زندگی گزارنے کا حق ہے نا، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیا اللہ. جب انہوں نے یہ کہا، ہمیں جب کبھی کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ہاں مجھے بہت سارے میسیجز ریسیو ہوتے ہیں، فلاں رشتہ دار نے، قریبی نے ایسا کہہ دیا، اور بس اسی پہ دل ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اتنا رونا دھونا اور یہ سارے معاملات. سب سے پہلے جملہ آتا ہے میں ہی کیوں اور میں کیوں. اور یہ عروہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس درد میں بھی انشاءاللہ مجھے ثواب ملے گا. یعنی کہ اتنی پازیٹیو انرجی. جب آپ حقیقی ایمان لاتے ہیں اور نیک اعمال کرنے والے بن جاتے ہیں نا، تو پھر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے ہی پازیٹیو انرجی سے نواز دیتا ہے. پھر اکثر ہماری زندگی میں کچھ لوگ ہیں، ہمیں ملتے ہیں نا، تو وہ بہت تکلیف میں بھی ہوتے ہیں نا، تو ہم اکثر ان کی تکلیف کا ان کی تکلیف ان کے ساتھ، ان کا دکھ درد ان کے ساتھ بانٹنے کے لیے ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو مسکرا رہے ہیں. آج کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، یقین مانے ایسے لوگ ہیں
میرے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہوا کہ میں ایسے بہت سارے لوگوں کو ملی اور وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں اور میں خود سوچ میں پڑ جاتی ہوں کہ میں تو ان کے ساتھ ان کی تکلیف کا اظہار کرنے آئی تھی. تو ہم سوچتے ہیں کہ واقعی میں تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے درد میں، اپنی تکلیف میں، اپنے دکھ میں بھی اللہ سے ثواب کے طلبگار ہوتے ہیں، اس لیے ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اور وہ مسکراہٹ شکر اور الحمدللہ کی مسکراہٹ ہوتی ہے ان کے چہروں پر. خیر، جب ان کی ٹانگ کاٹنے کا وقت آتا ہے تو بہت سارے آدمی عروہ کے قریب آ جاتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، جم گٹھا، رائٹ، اوکے. تو وہ آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ کیوں اتنے سارے لوگ اکٹھے ہو گئے. تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کی چونکہ ٹانگ کاٹی جائے گی اور آپ کوئی نشاور چیز بھی نہیں لے رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنبھل نہ سکیں، تو ہم آپ کو پکڑ لیں گے اس لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ میری ٹانگ کاٹیں اور اس وقت میں صرف اللہ کی یاد اور اس کی حمد و ثنا کروں گا، اس کی تسبیح کروں گا اور میں اپنے اللہ کا تقدس بیان کروں گا، اور یہی میرے لیے کافی ہوگا. آپ بسم اللہ پڑھ کر اپنا کام شروع کریں، میری فکر نہ کریں، میرا اللہ حامی و ناصر ہے. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے کہ ان کی ٹانگ جو وہ سب سے پہلے کینچی کے ساتھ کاٹی جاتی ہے، ان کی ٹانگ کا گوشت کاٹا جا رہا ہے، اور جہاں پر ہڈی آتی ہے تو میری پیاری بہنوں اس ہڈی پر آری چلائی جا رہی ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. اگر میں اس وقت یا آپ اس ٹائم چاہیں نا کہ اس کو محسوس کریں تو میرے خیال سے وہ فیل بھی نہیں لا سکتے ہیں کہ وہ کیسا معاملہ ہوگا. ادھر کیا ہوتا ہے، دوسری طرف عروہ نے بلند آواز سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر مسلسل پڑھنا شروع کر دیا، اور دوسری طرف جو طبیب تھا اس نے اپنا کام جاری رکھا. حضرت عروہ ذکر الہی میں مصروف رہے. ٹانگ کٹ گئی اور جب خون بند کرنے کے لیے اس کو، ظاہر بات ہے تب اس طرح کی میڈیسنز تو نہیں تھیں، لیکن وہاں پر خون جو آگے بہہ رہا تھا ٹانگ میں سے، اس ٹانگ میں سے خون کو بند کرنے کے لیے اس کو تیل میں کھولتے ہوئے تیل میں ٹانگ کو ڈبویا گیا. تو آخر انسان تھے نا، تو بے ہوش ہو گئے. ان کی پوری زندگی میں تاریخ گواہ ہے اور تاریخ گواہ رہے گی کہ عروہ بن زبیر کی پوری زندگی میں یہ ایک واقعہ تھا جس میں قرآن مجید کی منزل جو وہ پڑھا کرتے تھے ان کی مس ہو گئی تھی. تو میری پیاری بہنوں، جب یہ اپنے گھر جب طبیعت تھوڑی درست ہوتی ہے اپنے گھر میں واپس جاتے ہیں سفر کر کے، جب یہ مدینہ واپس پہنچتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، گھر والے دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ جوان بیٹا ساتھ گیا تھا وہ بھی ساتھ نہیں ہے، اور خود صحت مند گئے تھے، بالکل ٹھیک تھے، اور ٹانگ بھی کٹی ہوئی ہے، کیا معاملہ کیا ہوا. لوگوں کو تسلی دیتے ہوئے عروہ بن زبیر کہہ رہے ہیں کہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ نے مجھ سے تھوڑا لیا ہے اور بہت زیادہ میرے پاس رہنے دیا ہے. اس نے زندگی میں صرف ایک ہی مرتبہ آزمائش میں مجھے ڈالا ہے اور بے شمار آفات سے مجھے بچا لیا ہے. کیسے اللہ نے تھوڑا لیا اور بہت زیادہ میرے پاس رہنے دیا؟ تو وہ آگے خود ہی بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 4 بیٹے دیے، ایک لیا ہے، 3 تو میرے پاس ہیں، اور اللہ نے مجھے 4 اعضاء دیے پکڑنے اور چلنے کے لیے، 2 ہاتھ 2 پاؤں، رائٹ، 2 ٹانگیں 2 بازو، تو 3 تو میرے پاس ہیں، ایک ہی لیا ہے. تو کوئی بات نہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے صرف ایک دفعہ آزمائش میں، اس وقت میں آزمائش میں ڈالا، ساری زندگی بے شمار آفات سے مجھے میرے رب نے بچا لیا. یہ پوزیٹیو انرجی، یہ پوزیٹیو تھاٹ، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون انسان تھے؟ یہ ہم جیسے انسان تھے، اسی دنیا میں آئے اور یہاں پر یہ مسالے قائم کر کے گئے ہیں. تو آج سے جو ہم گلے شکوے کرتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی تکلیف اور دکھ میں اللہ سے، ان پر اپنا انالیسس کرنا ہے اور اپنی درستگی کرنی ہے اس پر. خیر، جب ان کے پاس بہت سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آئے، ان کی تعزیت کے لیے آئے، بیٹے کی بھی تعزیت کے لیے آئے، تو خیر بہت سارے لوگ آئے اور سب نے بہت بہت اچھے الفاظ بولے، لیکن کچھ لوگوں کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا حصہ بن جاتے ہیں. میری پیاری بہنوں، عروہ کے پاس بھی بے تحاشا دور دور سے لوگ آئے افسوس کے لیے، لیکن ابراہیم بن محمد بن طلحہ کے الفاظ ہی کیوں تاریخ کا حصہ بن گئے؟ اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ہمارے الفاظ کا چناؤ بہت بہترین ہونا چاہیے. لیکن اور پھر جب یہ ان کا الفاظ، چلے خیر ہم ان کے پہلے الفاظ کو دیکھتے ہیں کہ وہ تاریخ کا حصہ کیوں بن گئے، کیا ایسی بات تھی. وہ کہتے ہیں آپ کے جسم کا ایک حصہ اور آپ کی اولاد میں سے ایک بیٹا آپ سے پہلے جنت میں پہنچ چکے ہیں، اور باقی ماندہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی جانب سے ہمارے لیے جو چیز باقی رہنے دی ہے وہ کیا ہے، جس کے ہم محتاج تھے، جس کی ہمیں ضرورت تھی، اور وہ کیا ہے؟ وہ آپ کا علم ہے، آپ کا فقہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اور آپ کو ان قیمتی اوصاف سے فائدہ پہنچانے والوں میں شامل کر دے. اللہ آپ کو اجر و ثواب دینے پر قادر ہے اور آپ کے حسن حساب کا ضامن ہے. اس چیز کو انشاءاللہ ہم آگے ڈیٹیل میں بھی دیکھتے ہیں. ابھی بھی میں تھوڑا سا بتا دوں کہ دیکھیں، جب ہم کسی کے پاس جب مشکل وقت میں جاتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں کہ بڑا ہی افسوس ہوا، اوہو، یعنی کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے پاس کسی بہت بہت پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا، یقین جانے، وہ کہتے ہیں کہ ہائیلی کوالیفائڈ پیپل کو، جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مر جاتا ہے نا کسی کا پیارا، تو نا میں اس سے اگر ملنے کے لیے جاؤں تو مجھے نا افسوس نہیں کرنا آتا. کیوں؟ یہ کوئی بڑی کوئی کوالٹی کی بات ہے آپ کو؟ آپ کے کہ آپ کو افسوس ہی نہیں کرنا آ رہا کسی کے آپ کے پاس کوئی اتنے پیارے الفاظ ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو مشکل وقت میں اس کا حوصلہ بندھا سکیں. کیوں آپ کے پاس الفاظ نہیں؟ کیوں آپ کو افسوس نہیں کرنا آتا؟ تو مشکل وقت میں ہمیشہ اچھی اور پوزیٹیو باتیں کر کے دوسرے کا مورال اپ کرنا، یہ کوئی کوئی کر سکتا ہے، اور یہ وہی انسان کر سکتا ہے جو سچ میں آپ کے ساتھ سنسیئر ہے. یہ ہر انسان نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ. اگر ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا ہے اچھا بھائی، میں نے تو ان سے علم حاصل کیا ہوا ہے، بس ٹھیک ہے، اب یہ تو پڑ گئے بستر پہ، اب میں لوگوں کے سامنے اپنی ٹھاٹ بٹھاؤں گا، مجھے آتا ہے یہ سب کچھ. ہم ایسے ہی کرتے ہیں اپنی علم حاصل کرنے. بہت سارے لوگ آج جب کسی سے علم حاصل کرتے ہیں تو صرف اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، تاکہ دوسروں کے سامنے ٹھاٹ باٹ بنا سکیں اس چیز کی. حقیقی معنی میں علم حاصل کرنے والے لوگ بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. تو اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس علم کے ساتھ خالص کر لے، اس کا حاصل کرنا ہمارے لیے خالص بنا دے، تاکہ ہم علم والوں کے ساتھ خالص ہو جائیں. خیر، انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت بہت ہی بہترین انداز میں کی. ڈیفینیٹلی وہ خود ایک بہت بہترین انسان تھے، اور کچھ بہت ساری ہمیں ان کی نصیحتیں ملتی ہیں جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی، جن میں سے کچھ میں نے آپ کے سامنے لاتی ہوں. کہ اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ میرے پیارے بیٹوں، جب بھی کسی شخص کو اچھا کرتے ہوئے دیکھو تو تم اس سے خیر اور بلائی ہی کی امید رکھو. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی نظر میں وہ برا ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم نے اس میں کوئی بھلائی دیکھی ہے تو تم اس سے بھلائی ہی کی امید رکھو، کیونکہ اس سے مزید اچھے کاموں کی توقع رکھی جا سکتی ہے. اور جس شخص کو برا کام کرتے ہوئے دیکھو، اس سے تم بچو، اسے اجتناب کرو. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں وہ اچھا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ لوگوں کی نظر میں اچھا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے کسی وقت بھی کوئی بھی برائی سرزد ہو سکتی ہے. میرے پیارے بیٹوں، خوب اچھی طرح یہ بات دل نشین کر لو، ذہن نشین کر لو، کیونکہ ایک نیکی مزید بہت ساری نیکیوں کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے، اور ایک برائی مزید کئی ایک برائیوں کو جنم دینے کا باعث بنتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ، جو خود بھی تابعی تھے، ہمیں ان کی ایک چھوٹا سا ایک واقعہ ان کے بارے میں بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر مجھے ایک دفعہ ملے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اے عبداللہ. میں نے کہا جی حضور. فرمایا میں ایک دفعہ اماں عائشہ، یعنی کہ اب اپنی وہ خالہ کا واقعہ بتا رہے ہیں، اور ان کی خالہ کون ہے؟ آپ کی اور میری روحانی ماں، ٹھیک ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا. انہوں نے مجھے دیکھ کر فرمایا بیٹا. میں نے کہا جی اماں حضور. فرمایا اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر 40 راتیں، مائنڈ میں رکھیے گا، 40 راتیں آگ نہیں جلتی تھی، نہ چراغ روشن ہوتا تھا اور نہ چولہا جلتا تھا. میں نے ادب سے عرض کیا اماں حضور تو پھر کس طرح آپ کا گزارا ہوا کرتا تھا؟ تو فرمایا بس کھجور اور پانی سے ہم گزارا کیا کرتے تھے. یہ کس کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے؟ جن پر ہم کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قربان، میری اولاد قربان، میرا مال قربان، میرا سب کچھ قربان. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی بات ہو رہی ہے. اور آج جب تک ہماری ٹیبلز کے اوپر کوئی 50 کھانے نہ سجے ہوں، اور اگر ہم کسی کے گھر اگر جائیں، اور جب اماں عائشہ کے پاس بھی بہت ساری احادیث میں ہم نے سنا گا کوئی آیا تو جو ان کے پاس کھجور پڑی ہوتی تھی وہ بھی اس کو دے دیتی تھیں. ہم اگر کسی کی دعوت پر جاتے ہیں، فار ایگزامپل یہ عید کے بعد یہ جو دن کافی دن دعوتیں چلتی رہتی ہیں لوگوں کے ہاں، تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے جب ہم واپس آتے ہیں؟ اچھا اماں وہاں پر کھانے میں کیا تھا؟ یا شوہر اپنی بیوی سے پوچھ رہا ہے اچھا وہاں پر کھانے میں کیا تھا؟ سب سے پہلا سوال ہی ہمارا کنسرن ہی صرف کھانا ہوتا ہے. کسی شادی پر جاتے ہیں اچھا وہاں پر کھانے میں کیا تھا؟ کسی کو اپنے گھر بلاتے ہیں تو تب بھی کھانے کی ٹینشن ہوتی ہے. ہماری زندگیاں آل ٹائم کھانا 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 کھانے کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہیں. اگر باہر کہیں جانا ہے گھومنے پھرنے کے لیے، سب سے پہلے ہم ریسٹورینٹ کو سرچ کرتے ہیں کہاں پر بیسٹ کھانا ملے گا ہمیں.
اتنا ہم لوگ کھانے کے اندر ملوث کر لیا ہوا ہم نے اپنی جانوں کو، ذرا سوچیے گا اس چیز پر. اور یہ بہت ہی غور طلب بات ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے ہمیں. خیر، زندگی کے آخری ایام ہم ان کے دیکھتے ہیں، اور پھر بھی روزے کی پابندی انہوں نے آخری لمحے تک کی. حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کی 71 بہاریں دیکھی، یعنی کہ 71 ایئرس تک انہوں نے اپنی زندگی کو، ان کی جو عمر تھی وہ 71 ایئرس تھی. اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے بہت زیادہ نیکی اور بھلائی سے بھرپور ان کی زندگی تھی. آپ نے زندگی بھر تقوی کو اپنائے رکھا. اور جب آخری وقت آیا تو انہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، تو گھر والوں نے کہا کہ آپ روزہ جو ہے وہ افطار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ظاہر بات ہے ایک تکلیف تھی، بستر پر تھے، موت کی بھی تکلیف تھی، لیکن انہوں نے ان کی نہ مانی، کیونکہ ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ وہ روزہ حوض کوثر کے پانی سے شیشے کے جنتی برتن میں حور عین کے ہاتھ سے لے کر یہ افطار کریں. اور اللہ نے ان کی یہ تمنا پوری کی. یہ تھے عروہ بن زبیر. اس کے بعد یہ اللہ کو پیارے ہو گئے، روزے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ ان پر راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم جنت الفردوس میں ان ہستیوں کو دیکھیں. اور پھر عروہ بن زبیر سے جب ملیں تو ان سے پوچھیں کہ جب ٹانگ کاٹی گئی تھی تو اتنا صبر کیسے آ گیا تھا؟ آپ کو پتہ ہے اتنا صبر کیسے آیا تھا؟ میں نے جب ان کے بارے میں جب بار بار جب پڑھتی ہوں اور پھر ان کے بارے میں جب سوچتی ہوں تو میں اس نتیجے پر پہنچتی ہوں کہ ان میں اتنا صبر، اس ٹانگ کاٹتے وقت اتنا صبر کہاں سے آیا تھا؟ کیوں؟ ابھی ہم ان کے ریفلیکشن ٹائم میں دیکھتے ہیں جو میں نے اپنا اظہار کیا ہے. بہت ساری کتابیں ان پر، مزید کتابیں بھی ہیں، اردو میں بھی لکھی ہیں، عربی میں بھی، انگلش میں بھی. آپ ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ مدینے میں ان کا کیسل ہے اور جو آج بھی موجود ہے. لوگ یہاں پر جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، اور یہاں پر جانے کے لیے آپ کو کسی بھی ٹکٹ کی ضرورت نہیں ہے. مسجد نبوی سے یہ کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہاں پر لوگ جاتے ہیں اور پھر باہر بیٹھ کر جو بھی ان کا کھانا پینا ہوتا ہے وہاں پر انجوائے کرتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں. لیکن آپ جب جائیں تو صرف انجوائمنٹ کے لیے نہ جائیں، وہاں پر جا کے فیل کریں کہ یہ عروہ بن زبیر تھے جنہوں نے یہاں پر وقت گزارا تھا. اتنی برکت والی جگہ جو آج بھی یہاں پر موجود ہے. تو ان کے علم کو جو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، ان کے صبر کو اور ان کی نمازوں کو، ہر چیز کو محسوس کیجیے گا، کیونکہ وہ اس جگہ سے جڑی ہوئی ہیں، ان کی عبادت کا حصہ بھی. خیر، ریفلیکشن ٹائم میں میری پیاری بہنیں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جو انہوں نے شروع میں مانگی تھی، آج کے بعد یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. اگر آپ نے اخلاص سے پورے سنسیئر ہو کر اللہ سے دعا مانگی ہے نا، وہ ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ بات پہلے بھی کہی کہ کبھی آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، معمولی کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بخار ہو گیا ہے، کوئی بھی ایسی تکلیف ہے جو آپ کی عبادت میں آڑ بن رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز ابھی وقت پر نہیں پڑھ سکتی، بہت چکر آ رہے ہیں، اللہ بہت نیند آ رہی ہے، وہ بہت کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، آپ ایکچولی زیادہ فیل کر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ایسا ہونا تو پھر عروہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ نے اس تکلیف کو یاد کرنا ہے کہ جب ان کی ٹانگ کاٹی جا رہی تھی تو تسبیح کرنا وہ تب بھی نہیں بھولے تھے. اور ہم میں سے کوئی بندہ ہو تو سب سے پہلے ہائے 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 امی جی اور ہائے ابو جی نکلتا ہے ہمارے منہ سے. اور امی جی اور ابو جی بھی اس بچے پہ واری جا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہوش آنے پر سب سے پہلے امی جی اور ابو جی نکل رہا ہے. سبحان اللہ، ہماری سوچیں بس یہیں تک ہی پھنسی ہوئی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کے آخری ایام بھی تھے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے جو روزے کی وہاں پر پابندی کی، اور یہ بہت ہی کوئی مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. وہاں پر جان جا رہی ہے ان کی، اور لٹرلی جان جا رہی ہے. یہ نہیں کہ ہم کہتے ہیں اکثر روزے سے بھوک اتنی لگتی ہے، ہم بچے کو کہتے ہیں روزہ افطار کر لو کہیں ویسے نہ ختم ہی نہ ہو جانا. نہیں بھائی، یہ سچ میں روزے کی حالت میں ان کی جان جا رہی تھی. آپ کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے جب بھی جاتے ہیں یا بھی کسی بھی افسوس کے لیے، تو اچھے الفاظ کا چناؤ ضرور کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ کا اچھے الفاظ کا چناؤ اس چیز کا اظہار کرے گا کہ آپ دوسرے کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. اور خاص کر یہاں پر جو اظہار کیا جا رہا ہے وہ ایک دوست یا اسٹوڈنٹ جو علم سکھانے والا انسان ہے، یہ اس سے اظہار کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم کسی سے علم سیکھتے ہیں تو علم والے لوگوں کے ساتھ بھی مخلص ہونا بہت ضروری ہے. علم سکھانے والے لوگ بھی انسان ہیں، غلطی ہو سکتی ہے، اور ہر انسان غلطی کا پتلا ہے. لیکن آپ کی جو اس سے محبت ہوگی وہ اس چیز کا اظہار ہوگی کہ آپ کو دین سے محبت ہے. ٹھیک ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پر جن کو مکمل طور پر توکل ہوتا ہے نا، ان کی زندگیاں اس لیے بھی آسان ہوتی ہیں میری پیاری بہنوں، کیونکہ ان کی زندگیوں میں کوئی گلے شکوے نہیں رہتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا، ان کا اللہ پر توکل تھا، تو انہوں نے کہا اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، ابھی تھوڑا واپس لیا ہے، کوئی گلا شکوا نہیں. تو زندگی کتنی آسان ہے. اسی لیے اتنے بڑے بڑے ٹائٹل ملے ہیں ان لوگوں کو.
پھر جب ہمیں کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم احسان جتلاتے ہیں. یہ بات میں نے پہلے بھی کہی کہ نمازیں بھی ساری پڑھتی ہیں اور عبادت بھی ہوتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں پریشانیاں مجھے ہی ملتی ہیں. ہمارا فوری رد عمل یہ ہوتا ہے، نہیں ہم نے شکر ادا کرنا ہے. اللہ ابھی بھی تو نے مجھے بہت کچھ عطا کیا، کوئی بات نہیں، اگر ایک چھوٹی سی مشکل آ گئی ہے مجھے اس میں بھی استقامت دینا اور مجھے ہر اس الفاظ سے بچا لینا جو تیری ناراضگی کا سبب بنے. یہ بات ہے جو میں کہتی ہوں کہ انہوں نے ٹانگ کاٹتے وقت ان میں اتنا صبر کیوں تھا. مجھے یہ لگتا ہے میری پیاری بہنوں، ساری زندگی جو عروہ نے پریکٹس کی، نماز میں لمبے لمبے قیام کی اور فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی روزے رکھنے کی جو پابندی تھی، یہ اس وقت ان کے لیے کارآمد ثابت ہوئی کہ جب ان کی ٹانگ کاٹی جا رہی تھی تو انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا، کیونکہ یہ عبادتیں انسان کو صابر بناتی ہیں. نماز میں لمبا قیام وہی کر سکتا ہے جو بہت صابر انسان ہے، اور فرض روزوں کے ساتھ نفلی روزوں کی پابندی وہی انسان کر سکتا ہے جو بہت صابر ہے. تو یہ جو چیزوں کی عبادت کی جو پریکٹس تھی، یہ صبر ان کو کام آیا ان کی ٹانگ کاٹتے وقت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے عمل میں لے آئے اور ان ہستیوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے، ان کے ناموں کو زندہ کرنے والوں میں ہمیں شامل کر دیں. اپنے بچوں کے ان کے بارے میں بتایا کریں، اپنے گھر میں ان کے بارے میں بتایا کریں، اپنے دوست احباب کو بتایا کریں. اور ہر انسان ڈیفینیٹلی یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ ایک ایک گھنٹے کی تقریر کسی کے سامنے یا ایک ایک گھنٹے کی بات نہیں کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ریکارڈنگز ہوتی ہیں، آپ ان کو شیئر کریں. اور یہ سب چیزیں فی سبیل اللہ ہے میری پیاری بہنوں، ہم ان سے کچھ کما نہیں رہے ہیں، یہ سب فی سبیل اللہ ہے. اگر آپ بھی اس کا حصہ بنتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بھی فی سبیل اللہ اس چیز کا حصہ بن رہے ہیں آپ. اور آخرت میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہمارے سامنے لائی جائیں گی، جو ہماری نیکی کے میزان میں بھاری ہوں گی، تو ہم پوچھیں گے کہ یہ نیکی تو میں نے کی نہیں تھی. تو یہ وہی نیکی ہے جو انکانشیسلی ہمارے ہاتھ کر دیتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے. تو پھر بتایا جائے گا بھئی یہ والی نیکی تھی جو تم نے کی تھی، اور اس کا اجر اتنا بھاری ملا. کیوں مل گیا؟ یہ تو میں نے بس ایک بٹن کلک کر کے دوسرے تک بات پہنچائی تھی، تو اجر اتنا بھاری کیسے مل گیا؟ کیوں؟ کیونکہ یہ بات جب تم نے آگے پہنچائی اور جب کسی نے اس پر عمل کیا تو وہ ساری زندگی اس کے نیک اعمال کا حصہ بن گیا تھا، اس لیے. اور اگر تم نے یہ بات کسی تک پہنچائی تھی تو اس نے اپنی فلاں بری عادت تمہاری اس بات کو سن کر ختم کر دی تھی، اس لیے تمہاری نیکیوں میں بہت بھاری آج تمہیں نظر آ رہا ہے. تو وقتی طور پر ہمیں چیزیں بہت ہی مائنر سی فیل ہوتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں، کیا اگر میں نے ریکارڈنگ شیئر کر دی یا میں نے کچھ ایسا کر دیا اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. نہیں بھائی، بہت بڑی بات ہو سکتی ہے. ایک انسان کی آواز، آپ کی ایک آواز، آپ کا ایک معمولی سا چھوٹا کام، یقین جانے میری پیاری بہنوں، دنیا بدل سکتا ہے. اپنے اوپر بھروسہ کر کے دیکھیں، اپنے اوپر بھروسہ کر کے دیکھیں، اللہ کی مدد اترتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے بہترین عمل والا علم بنا دے جو ہم اپنے عمل میں لے ہیں. بہت ساری بہنوں نے دعاؤں کا کہا، کچھ کے والد ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں، جو بھی جہاں جہاں بیمار ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے بہترین ایسی ان کے صحت عطا کر دے جس کے بعد کوئی بیماری نہ ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے والدین کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہم اولادوں کو ہمارے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. ہمارے رشتوں کو، اگر کوئی بھی کسی بھی رشتے کی طرف سے پریشان ہے، کسی بھی رشتہ دار، کسی بھی اپنے پیارے کی طرف سے اس کا دل دکھی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دوسرے کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. منافقت، حسد اور جھوٹ اور لالچ اور یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے نکال دے. اللہ نکال دے گا، اس سے پہلے ہم لوگوں کو بھی یہ کام کرنا پڑے گا کہ ہم لوگ خود یہ چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں تو اللہ بھی ہماری مدد کرے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائے ہماری دعاؤں کو، اور یہاں پر بیٹھنا اور آپ کا آنا اللہ قبول فرما لے. آمین اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.